حالات بگڑتے ہیں، ہاں ہاں ریاٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو آبویسلی لیڈرز کو تو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. تو یہ کیسے ہوا کہ واقعہ کربلا میں یزید پھر ان کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا اور وہ ٹوٹلی بے قصور ہے، انوسینٹ ہے؟ دیکھیں بھائی، یہ بات سراسر غلط ہے. کوئی بھی حادثہ ہوا تو حاکم وقت کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. یہ بالکل غلط ہے. نہ قرآن میں ایسا کوئی اصول ہے، نہ حدیث میں ایسا کوئی اصول ہے، نہ صحابہ سے ایسا کوئی قول مروی ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہوا تو اس کا ذمہ دار حاکم کے سر ڈال دیا جائے کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے. یہ اصول کہاں سے لے کر آئے؟ ہاں، جو حاکم کی ذمہ داریاں ہیں اس میں اگر کسی نے کوتاہی کی ہے تب جا کے یہ کہیں تو گے کیا کہ وہ بھئی حاکم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ نبی کے نواسوں کے قاتل کو حاکم قتل کی کرے؟ ذمہ داری تھی کہ جو کسی کو قتل کرے، ڈاکہ ڈالے، اس کو پکڑ کے مارے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن حاکم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی کوئی حادثہ ہو ہی نہیں پائے گا، کوئی حادثہ ہو ہی نہیں پائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا قتل نہیں ہوا، کیا زناکاری نہیں ہوئی ہے، کیا بدکاری نہیں ہوئی ہے، کیا چوری نہیں ہوئی ہے، بہت جو ہے یہ سب ہوئی ہے نا. اب حاکم کی ذمہ داری کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہو تو اگر اس کی کوئی حد ہے تو وہ جاری کرے اور ایسے تمام جو ہے راستے مسدود کرے جو برائیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. لیکن کہیں بھی کوئی آتنکی گھٹنا گھٹی تو آپ کہتے ہیں وہ حاکم اس کا ذمہ دار ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ارتداد کا فتنہ ہوا تو کیا حاکم ذمہ دار ہے؟ ہرگز نہیں. اب اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو جنگ جمل جنگ صفین ہوئی تو کیا علی رضی اللہ عنہ اس کے ذمہ دار ہے؟ ہم کسی کو ذمہ دار بنا دیں گے؟ نہیں. اب اس کے ذمہ دار اہل کوفہ ہیں. ہاں، اہل کوفہ نے وہ جو ہے ایک برائی کی، حکومت کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے. حکومت کا حق کیا تھا؟ بغاوت کو توڑا حکومت نے. جو کوفی بغاوت کرنا چاہتے تھے حکومت کی ذمہ داری تھی بغاوت نہ ہونے دے، حکومت نے اپنا کام کیا، بغاوت سے روکا. باقی یہ کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حکومت نے تھوڑی شہید کیا. وہ حسین رضی اللہ عنہ کا جو قافلہ تھا وہ حکومت سے لڑ پڑا، اس لڑائی میں شہادت ہوئی. اس سے پہلے جنگ جمل میں شہادتیں ہوئی، جنگ صفین میں شہادتیں ہوئی. تو یہ من گھڑت بات ہے کہ حاکم ذمہ دار ہوتا ہے. یہ بالکل لا یعنی بات ہے. یعنی صرف یزید کے دور میں یہ رول چلے گا؟ اس سے پہلے جنگ جمل جنگ صفین میں اتنی طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے، ان کو شہید کر دیا گیا. کون ذمہ دار ہے؟ حاکم ذمہ دار ہے. یہ کہاں سے اصول لے کر گڑھ کے لے آئے کہ بھئی جو کچھ بھی ہوگا حاکم ذمہ دار ہے؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب کیا تھا جس کو جھوٹا بنا کر چینج کر کے پیش کرتے. وہ تو کسی صحیح سند سے مجھے آج تک نہیں ملا. کیا کہ وہ دریا کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں. سراسر جھوٹ ہے. کوئی شخص جو ہے ان الفاظ کے ساتھ یہ کسی کتاب میں دکھائی نہیں سکتا. ہاں، کیا ہے کسی کتاب میں؟ بعض روایتوں میں جو ملتا بھی، اگر کوئی اونٹ بھوکا مر گیا، کوئی جانور بھوکا مر گیا تو اس کا ذمہ دار جو ہے میں ہوں. تو بھئی ایک حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی غربا مساکین ہے، فقراء مساکین ہے تو ان کا خیال رکھے. بیت المال ہوتا ہے، ان پر زکوٰۃ کا مال پہنچائے، یا حکومت کا جو بیت المال ہے اس کے ذریعے ان کی دیکھ بھال کرے. یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو معزول کیا تھا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کیا کہ وہ مال کا جو حساب و کتاب ہے وہ اپنے حوالے لینا چاہتے تھے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عہد رسالت سے ایسے ہی کرتے آئیں گے، یہ سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں رہے گا. اگر مجھے اس عہدے پہ رکھنا ہے تو میں ایسے ہی چلاؤں گا جیسے چلا رہا تھا عہد رسالت میں، عہد صدیقی میں. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مہاجرین اور جو بڑے بڑے صحابہ اور یہاں جو فقر و فاقہ کا عالم ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور مال وہاں زیادہ صرف کرنے کے بجائے یہاں بھی لگایا جائے. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ تیار نہیں ہوئے تو آپشن دیا، یا تو آپ اس کے لیے تیار ہو یا آپ جو ہے ہٹ جاؤ. تو وہ ہٹ گئے، وہ ریزائن کر دیا کہ ہم اس پہ نہیں رہوں گا. یہ وجہ تھی. وجہ کیا تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ فکر مندی کہ جو بھوکے ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو فقیر ہیں ان کی مدد کی جائے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کا وظیفہ جاری کیا، سب کا وظیفہ جاری کیا، مہاجرین کا، حسنین کا، اہل بیت کا، سب کا وظیفہ جاری کیا. یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی فقر و فاقہ کی وجہ سے موت نہ آنے پائے. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن کوئی آتنکی گھٹنا، کوئی قتل، کوئی زناکاری، کوئی بدکاری ہونے ہی نہیں پائے، یہ اسٹیٹ کا کوئی رول نہیں ہے. کوئی رول نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، کوئی بھی رول نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے. اگر کوئی بھوکا مر گیا کوئی رول نہیں ہے. کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بعد میں بات کرے گا. یہ گھن تو اصول کہاں سے لائے تم کون ہوتے قانون بنانے والے؟ قرآن کی آیت پڑھو، حدیث پڑھو، صحابہ کا قول پیش کرو. یہ تم ہوتے کون ہیں؟ تمہاری کیا اوقات اس طرح گھڑن تو اصول بنانے کی؟ یزید بھی تو عمل نہیں کرتا. نہیں، یہ اصول کہاں سے ہے؟
اگر کوئی قتل ہوتا ہے اس کا ذمہ دار حاکم ہے. کدھر سے لائے اصول؟ تمہارے گھر کا سوال بہت لاجیکل ہے شیخ, آپ نے سارے دلائل بہت لاجیکل دیے ہیں, ذرا بھی ان کی بات سنتے ہیں. ان کے پاس بھائی جو سوال ہے نا, آپ ذرا سمجھ کر کے اس سوال کا جواب دو. ہاں بھائی, جو سوال پوچھا گیا بتائیے ناصر بھائی. جی, پہلی بات تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یزید کا سگا کیسا, اہل حدیث کے نزدیک یزید سگا کیسا ہوگا اہل حدیث کا؟ سوال چینج مت کرو, سوال دوسرا پہلے ایک بات ہو رہی ہے. نہیں, ایک زید بھائی خاموش, ایک ٹکڑے کا جواب دیجئے. آپ نے جو اصول گھڑا نا کہ کوئی گھٹنا گھٹی اس کا حاکم وقت ذمہ دار ہے, دیکھیے صحیح مسلم بیان ہے, حدیث میں کہاں بیان ہے, کس صحابی نے بیان کیا, یہ اصول بتاؤ. جو شیخ نے سوال پوچھا ہے, انہیں انصاف دلانے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے, انہیں انصاف دلانے میں حاکم وقت کا کوئی رول نہیں ہے. ایک سوال روکنے کا کوئی حاکم وقت اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. دلیل بتاؤ, قرآن سے بتاؤ, حدیث سے بتاؤ, صحابہ کے اقوال سے بتاؤ. ٹھیک ہے, آپ کو ابھی جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب دینا ہے. ریٹورک کوشچن یا ایسا سوال مت پوچھیے, آپ سوال کا جواب دیجیے. ہاں, اور نہیں پتا ہے تو بولو ابھی نہیں پتا ہے, میں دیکھ کے آؤں گا, ایسے بولیے. بتائیے ناصر بھائی. جی, نہیں مجھے نہیں پتا ہے, دیکھ کر بتاؤں. نہیں پتا تو سن لیجئے, نہیں پتا تو سن لیجئے. اگر کوئی فقیر بھوکا مرتا ہے فقر و فاقے کی وجہ سے, تو حکومت کے پاس بیت المال ہوتا ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ فقیروں کا خیال کرے. اگر ایک کوئی رعایا کا فرد وہ فقر و فاقہ کی وجہ سے بھوکا مر گیا اور حکومت کے پاس طاقت تھی, استطاعت تھی, اس نے مدد نہیں کیا, ان کی دیکھ بھال نہیں کیا, ہم کہیں گے کہ حاکم ذمہ دار ہے. ہم یہ کہیں گے کہ حاکم ذمہ دار ہے, اس نے کیوں مدد نہیں کی. یہ زکوٰۃ کا پورا کنٹرول حاکم وقت کے پاس ہوتا ہے. حاکم زکوٰۃ وصولتا ہے, حاکم جو ہے جزیہ وصول کرتا ہے, حاکم کے پاس مال غنیمت آتا ہے, سب کچھ آتا ہے. تو اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے گھریلو اخراجات پر بھی نظر رکھے, فقر و فاقہ کی وجہ سے کوئی بھوکا مرنے نہ پائے. اگر کوئی بھوکا مرتا ہے تو وہ عام لوگ نہیں تھے, وہ اہل بیت میں سے تھے. خاموش, بیچ میں نہیں بولنا. وہ عام لوگ نہیں تھے. چپ, خاموش, بیچ میں نہیں. اس کی آواز بند کرو, بہت غصہ آتا مجھے کوئی بیچ میں بولتا تو. میری پوری بات, یہ کسی بھی حاکم کی جو ذمہ داری ہے, اس کی زبان بند کرو, پہلے پوری بات سننے دو. بیچ میں میں تھوڑی دیر میں لیتا ہوں آپ کو. جب حاکم کی ذمہ داری, میں پھر بتا رہا ہوں, اس لیے دہرانا پڑتا ہے مجھ کو, بیچ میں ٹوک دیا بندے نے. حاکم کی ذمہ داری, کوئی بھوکا مرتا ہے تو اس کو کھانا کھلانا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو قول منسوب ہے, جسے یہ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں, دنیا کی کسی بھی کتاب میں آج تک مجھے صحیح سند سے نہیں ملا. یہ لوگ چلاتے ہیں کہ کتا مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں. نہیں, اس طرح نہیں ہے. اس میں اونٹ کا کسی میں ذکر ہے, کسی میں جانور کا ذکر ہے کہ اگر وہ بھوکا مر گیا, بات یہ ہے کہ اگر وہ بھوکا مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں. تو یہ بات ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ اگر کوئی بھوکا مر گیا تو ذمہ دار ہے. تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر رعایا بھوک سے مر رہی ہے اور حاکم کے پاس اس کی طاقت ہے, اس کے پاس بیت المال ہے, زکوٰۃ کا سسٹم ہے, مال غنیمت آتا ہے, مال فی آتا ہے, اتنا سب کچھ اس کے پاس خزانہ آتا ہے, تو اس کی ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری اسلامی خلفاء نے, حاکمین نے نبھائی. لیکن یہ بات کہ کوئی قتل ہو گیا, اس کا ذمہ دار حاکم ہے, یہ سراسر گھڑنتو بات ہے. یہ سارے سوائیوں نے, سارے بدماشوں نے اپنے گھر سے اس کو گڑھا ہے. یہ ایسا کوئی اصول نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. ہاں, قتل ہونے کے بعد حاکم کی ذمہ داری کیا, اگر وہ قتل جنگی قتل نہیں ہے, اگر وہ قتل حالت امن میں ہوا ہے, تو حاکم کی ذمہ داری ہے کہ قصاص لے, حاکم کی ذمہ داری ہے کہ بدلہ لے. لیکن اگر حالت جنگ میں قتل ہوا ہے تو یہ حاکم کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد معاملہ رفع دفع کرے. یہ سارا اصول ہم کو کہاں ملتا ہے؟ ہم کو ملتا ہے عہد جو ہے صدیقی میں ملتا ہے, عہد فاروقی میں ملتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا, حاکم کو جو قاتل تھا قتل کیا گیا. اب دیکھیں, عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا, جتنے قاتلین تھے قتل کیا گیا, ڈھونڈ کے کچھ مر گئے, کچھ مارے گئے, کچھ کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مارا. اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا, اس کا بدلہ لیا گیا. اگلے جو لوگ تھے انہوں حسن رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں اس کا جو ہے قصاص کی کاروائی ہوئی. اسی طرح سے جتنے بھی صحابہ یا تابعین بلا وجہ جن کو قتل کیا گیا, سب پہ حکومت نے کاروائی کی. لیکن جو آپسی جنگوں میں خون خرابہ ہوا ہے, چاہے وہ جنگ جمل ہو, چاہے وہ جنگ صفین ہو, چاہے وہ جنگ نہروان ہو, چاہے وہ جنگ کربلا ہو, ایسے کسی بھی جنگوں میں کوئی ایسا لا, کوئی دستور, کوئی قانون نہیں تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی ایک ایک کی انویسٹیگیشن ہو, کس نے کس کو جنگ میں مارا تھا اس پر قاعدہ چلے. ایسا کوئی قانون نہیں ہے, بلکہ حاکم کی تو ذمہ داری یہ بنتی ہے, یہ آپسی جنگ ختم, چیپٹر کلوز, کیس ختم, اب کسی پر کوئی مقدمہ نہیں چلنے والا, یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ گھڑنتو اصول کہاں سے لیا بھائی کہ کسی جنگ میں بھی کسی کا قتل ہو اس کا ذمہ دار جو ہے کوئی وہ ہے, یہ حاکم کی ذمہ داری نہیں ہے. جی
چلو ابھی امید کرتا ہوں کہ ناصر بھائی نے شیخ کا آنسر سن لیا. بیچ میں انہوں نے کہا تھا میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب اس کو کاؤنٹر وہ کر رہے ہیں, ہم ان کی بات سنتے ہیں کیا کاؤنٹر کر رہے ہیں. جی جی ناصر بھائی, یا ایکسپٹ کر رہے ہیں بات, اتفاق ہو گیا تو اور بہتر ہے بھائی, ختم ہو جائے گی بات. نہیں جی نہیں ہوا. وہی مقصد ہے ہمارا. جی بتائیے. انہوں نے کہا تھا کہ جنگ ہے تو کیا اہل بیت کے لوگ جو تھوڑا سا واقعہ کلیئر مائک کے کربلا قریب آ کے وہ بولیں جنگ ناصر کر بھائی, رہے آپ کی تھے. بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے نا. ہاں تھوڑا اب آ مائک کے رہی ہے قریب اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. جی انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کرے گا تو ریسپانسیبل نہیں ہے. تو پہلی بات, کیا کربلا میں اہل بیت جنگ کر رہے تھے؟ وہ تو مجبور تھے اور کم بھی تھے اور آئے تھے کسی اور نیت سے. ٹھیک ہے. وہ تو جنگ بس نہیں تھی, تو یزید نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ جو کاؤنٹر کیا, اب اس کا جواب ان سے سوال سنتے ہیں. ختم ہوا. اقبال آپ کی بات پھر سے سنیں. سوال جی ختم ہوا کہ کربلا میں جنگ کرنے آئے تھے. سوال ختم ہوا نا. ان کا سوال ہے کہ کربلا میں کیا حسین جو جنگ کرنے آئے تھے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے, لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ آمادہ جنگ تھے. وہ اصل میں بغاوت کر رہے تھے. جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ وہ کھلی بغاوت کر رہے تھے. اور ایسے یہ کیا کہتے ہیں اہل کوفہ, تو اہل کوفہ جو بغاوت کرنا چاہتے تھے وہ حاکم وقت سے ٹکرا رہے تھے. اور یہ سارے کوفی انہوں نے خطوط دے کے بلایا نا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو. کیوں بلایا حسین؟ جو ہم نہیں کہتے کہ ان کی نیت تھی آ کے بغاوت کرنے کی معاذ اللہ, یا خروج کرنے کی یا کچھ, نہیں. وہ تو یہاں کوفہ آ رہے تھے, بس اتنا صحیح حدیثوں سے ثابت تھے. لیکن یہاں آ کے وہ کیا کرتے ایسا کسی صحیح روایت میں نہیں ملتا. لیکن ان لوگوں کا معاملہ تو بالکل اوپن ہے کہ یہ حاکم وقت سے بغاوت کرنا چاہتے تھے, یہ خروج کرنا چاہتے تھے. تو چونکہ یہ جو حسین رضی اللہ کے ساتھ جو آ کے مل گئے تھے, بھائی حسین رضی اللہ کا قافلہ کتنا تھا؟ معمولی تھا. لیکن لڑائی میں آپ دیکھیے کہ اور کیا وہ ہتھیار لے کر آئے تھے, تیر کمان لے کر آئے تھے, پورا ساز و سامان لے کر آئے تھے, پورا منجنیق لے کے آئے تھے. جو اس زمانے کے جو ہتھیار ہوتے لڑنے وہ سب لے کے نہیں آئے تھے. تو یہ سب جب وہ نہتے آئے تھے تو پھر لڑائی کس نے کیا؟ آپ بتائیے. نہتے لوگ کہیں لڑ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر کے بھی قتل ہوئے, ادھر کی بھی قتل ہوئے. یہ کیسے ہوا؟ بلکہ خود یہ جو روایتیں بیان کرتے ہیں نا, کربلا کی کہانیاں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے اتنے لوگوں کو مارا. بتائیے, یعنی یہ بڑے شان سے اتنا اس نے ایک کربلا کے ایک اہل بیت نے اتنے لوگوں کو مارا, ایک نے اتنے لوگوں کو مارا. یہ خود اپنی قصے کہانیوں میں بیان کرتے ہیں. یعنی ان کی کوئی بھی واقع کربلا جا کے اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ خود بیان کرتے ہیں کہ کتنا ان لوگوں نے جو ہے کربلا میں کتنا خون خرابہ ہوا. خود اہل بیت کی طرف سے کتنے لوگ جو ہے قتل کی, اہل بیت کی طرف سے کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا. بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اچھا خاصا یہ لوگ جو ہے منسوب کرتے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے کتنے لوگوں کو جو ہے شہید کیا ہے. تو کربلا میں حقیقت میں لڑائی ہوئی ہے, کربلا میں جنگ ہوئی ہے. اور اس جنگ کے جو جنگ ہوئی, لڑائی ہوئی, یعنی اہل کوفہ اور حکومت, یعنی کوفی جو لوگ تھے جو وہاں کے باشندے تھے, ان لوگوں نے بغاوت کر کے, اور یہ لوگ آ کے مل گئے تھے قافلے میں. اصل لڑائی کوفیوں اور حکومت کے بیچ میں ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس ماحول میں جا کے شریک ہو گئے, اس لیے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا. بالکل ایسی ہے جیسے جنگ جمل میں. جنگ جمل میں آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول کی حدیث دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے جو ہے ڈرایا ہے, اور فتنوں سے ڈرانے کے ساتھ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ فتنوں کے قریب مت جانا, کیونکہ فتنوں کے قریب جائیں گے تو یہ فتنہ جو ہے اچک لے گا. آپ دیکھیے جنگ جمل میں ایک شخصیت ہے, بصرہ کے قاضی تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, کعب بن سور الازدی. کعب بن سور الازدی یہ بصرہ کے قاضی تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قاضی بنایا تھا. یہ جنگ جمل میں کہاں پہنچ گئے؟ جنگ جمل میں وہ نہ اہل جمل کی طرف تھے, اما عائشہ کی طرف تھے, نہ علی رضی اللہ کی طرف سے. وہ جا کے سمجھا رہے تھے کہ بھائی آپس میں مت لڑو, یعنی اصلاح کا کام کر رہے تھے. لیکن اس لوکیشن پہ آنے کی وجہ سے ان کو بھی جو ہے شہید ہونا پڑا, ان کو بھی لوگوں نے قتل کر دیا. لیکن ان کے قتل پہ بھی کوئی مقدمہ نہیں چلا. تو مسئلہ یہ ہے کہ حالات ایسے ہو گئے, جنگی حالات ہو گئے, ان حالات میں کوئی بھی گر جائے گا. کیسے بھی گرے گا, اگر وہ ماحول جنگ کا بن گیا تو اس پر آگے کوئی مقدمہ نہیں چلتا. آپ دیکھیے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں گئے, جانے کے بعد طبقات وغیرہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا ان کو, وہ چھوڑ دیا نا, وہ واپس آ رہے تھے. پھر بھی جو ہے اس ملعون نے جو ہے اس کیا کہتے ہیں اس کوفی نے آپ کو جو ہے شہید کر دیا. واپس آ رہے تھے پھر بھی, لیکن کیا کوئی مقدمہ چلا؟ وہ سر کاٹ کے علی رضی اللہ کے پاس لے کے آتا ہے, مقدمہ چل نہیں, کیونکہ یہ صورتحال جنگ کی بن گئی. اب اس سے کوئی قریب بھی جائے گا تو جنگ اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی. پھر وہ جب جنگ چھڑ گئی تو اس کے بعد اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا.
تو جس طرح سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے تھے، پھر بھی شہادت کی وجہ سے ان پر کوئی مقدمہ نہیں چلا کیونکہ صورتحال جنگ کی بن گئی تھی. اور ایسے ہی یہ جو ہے جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ کا قاضی بنایا تھا، کعب بن سور الازدی رحمہ اللہ، بہت اچھے آدمی تھے، بہت بھلے آدمی تھے، لیکن یہ اس صورتحال میں اس جگہ پہنچ گئے، اس کی وجہ سے ان پر کوئی جو ہے مقدمہ نہیں چلا. ایسے ہی حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ وہاں پہنچا. ظاہر سی بات ہے سارے گھیرنے والے ایسے لوگ ہیں اور یہ بلانے والے لوگ ہیں. اس ماحول میں حسین رضی اللہ عنہ کا جانا، یہ صورتحال پیدا ہو گئی اور اسی سے تو مکہ والے مدینہ والے روک رہے تھے نا. آخر حسین رضی اللہ، جتنی بھی آپ روایتیں پڑھیں، خود جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے تھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جنہوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا ہے، جنہوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا، آپ کے بھائی کو جو ہے نیزہ مارا ہے. آپ مت جائیں، بلکہ بعض صحابہ کہتے تھے کہ آپ وہاں شہید ہو جائیں گے، آپ وہاں قتل ہو جائیں گے، یہ سب ہو جائے گا. یہ جو خوفناک اندیشہ تھا وہ پہلے ہی ظاہر کر دیا گیا تھا. اس کے باوجود بھی اہل بیت کا قافلہ وہاں پہنچا اور ان لوگوں نے اس ماحول میں ان کو گھیر لیا. تو ایسے ماحول میں آپ پہنچ جائیں گے جہاں جنگ کی صورتحال چھڑ جائے گی، تو پھر کوئی دستور نہیں ہے کہ بعد میں کوئی مقدمہ آپ کو چلائے. اس سے پہلے بھی نہیں ہوا تو اب کیسے ہوگا؟ جی تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یزید کا کوئی رول نہیں تھا، وہ بالکل انوسینٹ ہے. ابھی تک جو بات ہو یہ رہی جو تھی، ایک منٹ بھائی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یزید کا کوئی رول نہیں تھا، آپ بتائیے کیا رول تھا یزید؟ تو اس نے یزید کا کیسے؟ یزید کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کو اس کے بعد گورنر سے کاڑا کیوں نہیں؟ عبید اللہ ابن زیاد کو کیوں گورنر سے ہٹاتے مجھے بتاؤ، کوئی ایک وجہ بتائیے. آپ کیوں ہٹائے گا ابن زیاد کو؟ اس کی ٹیریٹری میں یہ ہوا ہے. دیکھو ابن زیاد، میں پہلے ایک ڈسکلیمر دے دوں، ہم نہیں کہتے کہ ابن زیاد بہت بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ تو یزید بھی نہیں تھا. وہ تو یزید بھی نہیں تھا. اللہ کے بندے سنو تو، میری بات بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ سنو، میں ایک ڈسکلیمر دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں ابن زیاد کو بہت بڑا متقی پرہیزگار مان رہا ہوں. میں مانتا ہوں کہ وہ ظالم ہے، اس کے مزاج میں تلخی بھی تھی، ظالمانہ جو ہے اس کے جملے بھی، صحابہ کرام کے بارے میں کچھ تلخ جملے بھی اس سے ملتے ہیں. لیکن یہ مالک اشتر سے تو برا نہیں تھا. مالک اشتر جو دہشت گرد تھا، جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اتنا بڑا، جس کو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کتا کہا، جس کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بددعا دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے تیر میں سے کوئی تیر پھینکے اس پر ہلاک کرے. تو اتنا جس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ اس کے جو ہے اس کے اچھے آثار مجھ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. خود علی رضی اللہ عنہ جس کو مروانا چاہتے تھے، اتنا بڑا ظالم جابر شخص جو ہے مالک اشتر ہے. اس سے برا ابن زیاد نہیں، سمجھ رہے؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ مالک اشتر کا بھی کچھ لوگ جو ہے دفاع کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابن زیاد حکومت کا، یعنی اس لوکیشن کا امیر تھا. اس کو بنایا ہی اسی لیے گیا تھا تاکہ ان حالات کو کنٹرول کرے. پہلے وہاں پہ کون تھے؟ صحابی رسول تھے. صحابی رسول کو یزید نے ہٹا دی کیونکہ وہ بہت سیدھے سادے تھے. لوگ ان کا قتل بھی کر سکتے تھے. عثمان بن عفان جو کیسے سیدھے سادے تھے؟ ایسی بات ہے، ان کی شرافت کی وجہ سے تو جا کے گھر میں ان کا قتل کر دیا. اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا، ایکشن لیتا، تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا. تو ایسے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کی جان کو بھی خطرہ تھا کیونکہ وہ اس لیے ہٹا دیا، دوسرے کو بھیجا. یہ ایسے ہی ہے. دیکھیں مصر میں قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ مصر کے حاکم ہیں. ان کو ہٹا کے علی رضی اللہ عنہ نے کس کو بھیجا؟ مالک اشتر کو بھیجا. آپ بتائیے، ایک صحابی رسول ہیں مصر میں، اس کو ہٹا کے ایک جو ہے مالک اشتر، جس نے عثمان بن عفان، جس کے ہاتھ رگے ہوئے عثمان بن عفان کے خون سے، جس نے اتنا آتنک مچایا ہے، اس کو بھیجا. ایک حاکم کی جو ہے، ایک خلیفہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے. ہم اس میں علی رضی اللہ عنہ پر کوئی الزام نہیں لگاتے. تو جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو، مصر سے ایک صحابی کو ہٹا کے اور اس کی جگہ مالک اشتر کو بھیجا، جو ابن زیاد سے سینکڑوں گنا بڑا خطرناک تھا، سینکڑوں بڑا جو ہے لعنتی اور ظالم تھا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم علی رضی اللہ عنہ پر کوئی جو ہے حرف گیری نہیں کر سکتے. ایسے ہی یزید نے جو نعمان بن بشیر کو ہٹایا ہے اور ابن زیاد کو رکھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے معاملات کو کنٹرول کرے، اجتماعیت کو بحال رکھے. اب اگر لوکل سطح پہ کچھ لوگ اٹھیں گے اور گنڈا گردی کریں گے اور حکومت سے ٹکرائیں گے، تو کیا بیٹھ کے تماشا دیکھے گا؟ وہ شہید ہو جائے گا، وہ کہے گا وہ مجھ کو مارو، تو وہ فوج نہیں بھیجے گا، وہ سپاہی نہیں بھیجے گا، جاؤ ان سے جو ہے لڑو. تو ابن زیاد نے جو لشکر بھیجا تھا، وہ نہیں کہ جا کے اہل بیت کا قتل کر دو، وہ قتال کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ وہ لڑنے پر اتارو تھے، وہ مقابلہ کر رہے تھے حکومت وقت سے.
آپ بتائیے جب کربلا کا یہ لڑائی ختم ہوگی اس کے بعد جو لوگ بھی بچے, اگر حکومت کو مارنا ہوتا تو زین العابدین کیسے بچ جاتے؟ اہل بیت کے خاندان کی عورتیں, بچے, کئی لوگ بچ گئے. کیوں چھوڑ دیا ابن زیاد نے ان لوگوں کو؟ کیوں چھوڑ دیا حکومت نے ان لوگوں کو؟ کیوں چھوڑ؟ کیونکہ یہ جو ہے جو لڑ رہے تھے ان سے مقابلہ ہوا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بیمار تھے, وہاں پہ تھے, اس لیے زین العابدین بیمار تھے, لڑائی میں شریک نہیں تھے, بچ گئے. صاف ظاہر ہے کہ جو لڑ رہے ہیں, جو آمادہ ہے میدان جنگ میں, یا جنگ لڑنے والوں کے ساتھ جو ہیں, ان سے باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے. اور یہ بھی, اور لڑائی بھی میں بھی ایسا بھی نہیں ہے, یعنی اس بات کا بھی, لڑائی ہونے کے باوجود بھی اس بات کا کوئی پروف نہیں ہے کہ اہل بیت کو شہید کرنے والے یہ حاکم لوگوں, یہ جو ابن زیاد کے ساتھی ہیں سپاہی, انہوں نے براہ راست جا کے قتل کیا ہے, اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں. بلکہ یہ جو باقی ہیں جو حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے تھے, جو اپنا خیر خواہ بتا رہے تھے, ان کی طرف سے بھی بلکہ روایتیں بتاتی ہیں کہ انہی غداروں نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کیا ہے کہ غداری کی انہوں نے. غداری کس کو بولیں گے؟ جو پہلے محبت کا دعویٰ کرے. ابن زیاد نے تو نہیں بلایا تھا نا حسین کو کہ ہمارے یہاں آؤ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن زیاد نے نہیں بلایا تھا, ابن زیاد کی فوج نے نہیں بلایا تھا. وہ کیسے غدار ہو سکتے؟ جن لوگوں نے بلایا انہی کو قاتل کہا گیا. تو اس لڑائی میں بھی جن لوگوں نے جو قتل میں ملوث ہیں, اس وقت کے جو صحابہ ہیں, بلکہ جو اہل البیت ہیں, ان کے جو بیانات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس لڑائی میں بھی جنہوں نے قتل کیا ہے وہ حکومت کے افراد نہیں ہیں, بلکہ یہ وہی ہیں جو ان کے چاہنے والے, ان کو بلانے والے ہیں. جی تو آپ کے مطابق یزید کو صرف خاموش رہنا چاہیے تھا ابن زیاد کے تعلق سے, اور اسے بھی خاموش رہنا چاہیے. ارے بھائی اس کا جرم بتاؤ, کیوں اس کو معذور کر دیں؟ ابن زیاد کی کیا قصور ہے؟ اس نے کیا کسی کو مارا؟ نہیں, آپ مجھے بتائیے, یزید ایز اے حاکم اس کے بعد کیا سٹیپ لینا چاہیے تھا, اور اس نے کیا کیا؟ اور اللہ کے بندے, ابن زیاد کی غلطی کیا ہے کہ اس کو معذور کر دیں گے؟ کیا غلطی اس کی؟ بھائی کسی بھی اسٹیٹ میں کچھ لوگ اس نے جو چھڑی ماری اس اسٹیٹ کا ہوٹوں پر, اس کا کیا؟ چھڑی ماری ہوٹوں پر, اس کا کیا؟ اچھا بس اب اس پر ہم بات کرتے ہیں. چھڑی ماری, اچھا پہلے یہ بات کلیئر, یہ ٹاپک کلوز ہو جائے نا, کہ ابن زیاد یعنی ابن زیاد کی اس کے علاوہ کوئی غلطی نہیں ہے نا. یہ آپ کہہ رہے ہیں چھڑی ماری یہ غلطی ہے, آپ تو پورا ڈیفینڈ کرنے میں لگ گئے ان کو. اس کو ڈیفینڈ کرنے لگے. جو الزام آپ لگا رہے ہو اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ وہ الزام نہیں بنتا ہے. ابن زیاد وہاں کا گورنر ہے, وہاں کا حاکم ہے, اس کے ایریا میں, اس کی ریاست میں, اس کے جگہ پہ کوئی آتنک مچے گا اور حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوئی کوشش کرے گا تو دنیا کا کون حاکم؟ تو امام حسین آتنک مچا رہے تھے آپ کے حساب سے؟ امام حسین کی بات نہیں کرے. کتنی بار آپ کو سمجھائیں کہ وہ جو بلانے والے تھے وہی آتنکی تھے؟ کس زبان میں آپ کو سمجھاؤں؟ تو ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا؟ ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا؟ غدار وہ تھے, لوکل لوگ تھے, آتنکی وہ تھے, جو اپنے آپ کو اہل بیت کا شیعہ بولتے تھے, آتنکی وہ تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے غدار عراقیوں کو کہا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے بلایا اور غداری کی. غداری کس کو بولتے ہیں؟ دشمن مارتا ہے اس کو غداری بولتے ہیں. ارے بھائی آپ محبت کا اظہار کر کے, اپنا بتا کے ہم آپ کی مدد کریں گے, آؤ آپ کے چاہنے والے ہوں, اور وہی پلٹ کے مار دیتے ہیں, یہی سی کو تو غداری کہتے ہیں. خود زین العابدین جو چشمدید گواہ ہے پورے واقعے کے, جب ابن زیاد کے پاس پورا قافلہ گیا اور ابن زیاد بھیج رہا ہے یزید کے پاس, ابن زیاد بھیج رہا, تو یہ لوکل جو لوگ ہیں نا وہ رو رہے ہیں. تو زین العابدین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ ہم پر آنسو بہا رہے ہیں, تو ہم کو قتل کس نے کیا؟ بتائیے. جو چشمدید گواہ ہے وہ ابن زیاد کو تو بلیم نہیں کر رہا ہے, وہ یزید کو تو بلیم نہیں کر رہا, بلیم لوکل لوگوں کو کر رہے ہیں. اور آپ کو کہاں سے وہی آ گئی جناب کہ ابن زیاد یہ حکومت اس میں شامل ہے؟ جی جی بھائی, گورنر اور رولر نے جو وہ غدار لوگ تھے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ بتائیے کیا ایکشن لیا. ارے دھول چٹا دیا, کرو کیا ایکشن لیا؟ حکومت ٹنڈے دیا. لڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور کیسے ایکشن لیں گے بتائیے. آپ اگر جا کے حملہ کریں گے حکومت پہ تو کیا کاروائی نہیں ہوگی؟ کاروائی ہی دونوں طرف افراد مارے گئے بھائی, وہ اس طرف کی بھی مارے گئے, حکومت کے بھی کئی لوگ قتل ہوئے, بلکہ سب سے پہلے حکومت کے لوگ مارے گئے. ان لوگوں نے تو جو شروعات بھی نہیں کی جنگ کی, سب سے پہلے ان کا آدمی مارا گیا. جی
جی ابھی اس بات پر بتائیے جہاں اس نے امام حسین کی ہونٹوں پر مارا تھا، تو کیا چلیے یہ ٹھیک ہے، جرمانہ اور جرمانہ بات نہیں ہے؟ تو کیا اس کے لیے سزا نہیں بنتی ارے تھی ابن بھائی زیاد اس کو؟ پہ ہم بات کریں گے نا، ہونٹوں پہ مارنے والی جو مفروضہ، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کلیئر وہ کر تو رہے ہیں بخاری کی حدیث ہے، آپ ضعیف بھی نہیں وہ بول سکتے۔ وہ اللہ کے بندے، اس پر ہم بات کریں گے، تھوڑا صبر کرو، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن یہ جو مقدمہ بنا کے رکھا ہے نا آپ نے کہ ابن زیاد یا حکومت یا یزید یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، ان لوگوں نے قتل کیا، تو یہ بات سفید جھوٹ ہے۔ یہ قتل حسین رضی اللہ عنہ کی چاہت کا، محبت کا جو دم بھرنے والے تھے ان لوگوں نے قتل کیا۔ یہ لوگ حکومت سے لڑ رہے تھے، یعنی لوکل جو کوفی تھے، یہ دونوں کے دشمن تھے۔ کس کے؟ قافلہ حسین، اہل بیت کے بھی دشمن اندر سے، یعنی اظہار محبت کر رہے تھے، لیکن یہ حسین اہل بیت کے بھی دشمن اور یہ حکومت کے بھی دشمن، یزید کے بھی دشمن۔ بلکہ روایات بتاتی ہیں کہ اہل بیت اور یزید کے درمیان کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں تقریباً 10 سال سے میں نے ویڈیو بنایا، میں نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کے باحثین اور پوری دنیا کی ریسرچر کو اکٹھا کر کے مجھے حسین رضی اللہ عنہ کے منہ سے ایک جملہ بتا دو، ایک جملہ کہ انہوں نے یزید کے خلاف کہا ہو۔ اور میدان کربلا میں یہ طبری کی صحیح سند سے روایت ثابت ہے، بالکل صحیح سند ثابت ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، مجھے امیر المؤمنین یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو اہل بیت ہیں اور جو یزید ہے، ان کے بیچ میں کوئی اختلاف دکھ ہی نہیں رہا۔ یہ اہل کوفہ نے جب یہ دیکھا، حسین رضی اللہ عنہ جب یہ ڈیمانڈ کی نا، تبھی حملہ ہوا۔ ساری لڑائی شروع کب ہوئی؟ جب تک حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت پر، یزید کی بیعت کی بات نہیں کی تھی، تب تک معاملہ جو ہے شانت تھا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں یزید کے پاس جانا ہے، یزید کے پاس جانا ہے، اور میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ وہ حقیقت ہے جو شیعہ سنی تمام کتب میں موجود ہے، تاریخ طبری میں تو صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد سارا معاملہ ہوا ہے۔ تو اصل دشمن کون ہے؟ یہ جو لوکل کوفی ہے، یہ اہل بیت کے بھی دشمن اور یہ حکومت وقت کے بھی دشمن ہیں، اور یہی اس واقعے کے پورے ذمہ دار ہیں، اور انہی پر کارروائی کرنے کے لیے ابن زیاد نے لشکر بھیجا، جاؤ ان سے لڑو، یہ جو لڑنے پر آمادہ تھے۔ جی تو ایک بات، مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ مدینہ کے لوگوں پر ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت، تو کیا اس لعنت میں وہ لوگ نہیں آتے؟ دوسری بات، اگر اس کا کربلا مین مدینہ میں، کلپریٹ کون ہے اور اس کی سزا کس؟ ایک منٹ، کربلا مدینہ میں، مدینہ کی حسین بات مدینہ والے نہیں تھے، امام حسین مدینہ والے نہیں تھے۔ اب آپ ممبئی والے ہیں، اگر آپ ممبئی میں آ کر دلی میں رہیں گے تو آپ ممبئی والے نہیں رہیں گے۔ وہ اللہ کے بندے، وہ جو حدیث ہے کہ مدینہ یعنی اہل مدینہ، وہ اہل مدینہ کے تعلق سے ہے نا، وہ ہاں کہ مدینہ، اور باقی جہاں تو قتل کی جو حسین بات کیا ہے، مدینہ والے نہیں تھے؟ باقی جو قتل کی بات ہے، مدینہ تو جانے دیجئے بھائی، دنیا کے بلکہ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، بلا وجہ کیوں ماریں گے کسی کو؟ آپ کو وہ حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بلا وجہ کسی کا قتل کرنا، وہ تو نان مسلم، اس کو بھی آپ نہیں مار سکتے، مسلمان اور وہ بھی صحابی، وہ اہل بیت، یہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو حدیث لانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ قتل کس نے کیا، مسئلہ یہ ہے نا، ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا ٹھیک تھا؟ ہم کہاں کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ حسین، ہم تو کہتے ہیں حسین تو بھائی بہت بڑی شخصیت ہے، صحابی ہیں، اہل بیت ہیں، اور جو اہل مدینہ کی جو حدیث ہے وہ خاص اہل مدینہ، وہ الگ سیاق میں ہے، لیکن اس حدیث کو یہاں فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ بے شمار آیات، بے شمار احادیث موجود ہیں کہ بلا وجہ کسی کا قتل کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قاتل ہے کون؟ بھائی اس پہ کس نے کہا کہ ان کا قتل جائز تھا؟ ہم تو کہتے ہیں نہ طلحہ رضی اللہ عنہ کا قتل جائز تھا، نہ زبیر رضی اللہ عنہ کا قتل جائز تھا، نہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا قتل جائز تھا، نہ حسین رضی اللہ عنہ کا قتل جائز تھا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کسی کا بھی قتل جائز نہیں تھا۔ آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ سارا کہ ابن زیاد اور یزید انوسینٹ تھے اور ساری ذمہ داری حسین کی تھی کہ وہ کربلا، ساری غلطی انہی کی تھی۔ نہیں، ساری غلطی حسین کے چاہنے والوں کی تھی، جو جھوٹے چاہنے والے تھے، ان کی ساری غلطی تھی۔ بھائی شیخ کفایت 10 مرتبہ بول چکے ہیں کہ قتل کے ذمہ دار اہل عراق تھے، تو آپ اس کو اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کس کو قتل کا قاتل کس کو مان رہے ہیں؟ آپ یہاں پر کم سے کم 10 بار یہ بات آئی کہ اصل قاتلین اہل عراق تھے،
صحابہ کرام نے کہا قتل کرنے والے اہل عراق ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم جب ان کے سامنے سوال آیا کہ اہل عراق کے کسی آدمی کی طرف سے کہ حالت احرام میں مکھی مار سکتے ہیں کہ نہیں, یا کسی نے مکھی مار دی تو اس کا کیا حکم ہے, تو انہوں نے کہا تم نے نواسے رسول کو قتل کر دیا اور آ کر کے مکھی کے بارے میں سوال کر رہے ہو. ام سلمہ لعنت کر رہی ہیں اہل عراق پر. تو قتل کرنے والے تو اہل عراق تھے, آپ اہل عراق پر گفتگو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یا تو آپ ابن زیاد پر گفتگو کر رہے ہیں, یا تو آپ یزید پر گفتگو کر رہے ہیں. اہل عراق کو کیوں کلین چیٹ دے رہے ہیں آپ, جن کے قاتل ہونے کے بارے میں صحابہ شہادت دے رہے ہیں؟ خود امام زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ رو رہے ہو تو قتل کس نے کیا ہے, تو ان کو اتنا ان کا دفاع کیوں کر رہے ہیں آپ, اہل عراق کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ ناصر بھائی آواز کہاں ہے آپ کی؟ ایک منٹ. ناصر بھائی اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے پلیز جواب دیں. شیخ نے جو سوال پوچھا بہت اہم سوال ہے. یہاں اسٹریم میں ابھی اتنی گفتگو میں کم سے کم شیخ کفایت نے 5-6 مرتبہ کہہ دیا کہ اصل جرم اہل عراق کا تھا, قتل کرنے والے اہل عراق ہیں. اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے وہ اہل عراق کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے حضرت حسین کا قتل کیا ہے. اس کے باوجود آپ اہل عراق کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی جواب دیجیے ناصر بھائی, ابھی آواز کیوں بند ہے آپ کی؟ آ جائے بعد میں تو ان کو لیجیے. پتہ نہیں کیا ایشو ہے, یا تو جواب ہے نہیں تو بھی بتا دیجئے کہ کیا بات ہے آپ کے ذہن میں, کیا بات آ رہی ہے. کم سے کم اینڈ کریے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے چلیے, لاسٹ اینڈ فائنل کال ہو گیا, آگے کبھی دیکھیں گے. نہیں وہ بات رہے گی. میں چاہتا تھا یہ ٹاپک کلوز ہو تو دوسری بات پہ رہوں. یہ جو کہہ رہے تھے صحیح بخاری, میں اس کو روک کے رکھا تھا کہ یہ معاملہ کلیئر ہو جائے کہ قاتل کون ہے, ذمہ دار کون ہے, تو ہم اس پر آتے جو صحیح بخاری کی حدیث یہ پیش کر رہے تھے. اگر یہ ٹاپک کلوز ہوتا تو وہ حدیث کی وضاحت میں کر سکتا ہوں جو صحیح بخاری کی روایت ہے. یا انمیوٹ کیوں نہیں کر رہے اپنے آپ؟ کلوز کرنا ہے آپ کو, کچھ بولنا ہے کلوز کرنے سے پہلے جو بات آپ بول رہے تھے؟ نہیں بس اتنی سی بات ہے نا کہ اصل قاتلین یعنی اس ساری گفتگو میں اہل عراق کا ذکر ہی نہیں لاتے ہیں یہ لوگ, جو اصل قاتلین ہیں جن کے بارے میں گواہی ہے کہ وہ قتل کرنے والے. یزید کی بات لے آتے ہیں, ابن زیاد کی بات لے آتے ہیں, یعنی لیکن جو اصل قاتلین ہیں جن کے بارے میں گواہیاں موجود ہے کہ قتل کرنے والے یہ لوگ اہل عراق, ان پر کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے. ان کے بارے میں سوال کیوں نہیں کر رہے ہو آپ کہ اہل عراق نے قتل کیا؟ بار بار تو یہ بات آئی نا. یہ سیدھے یزید کو آپ کیسے قاتل ٹھہرا رہے ہیں؟ مان لیا وہ غلط کیا, یزید اور ابن زیاد انوسنٹ تھے اس میں. تو اب اہل عراق قاتل تھے تو ابن زیاد اور یزید کا کیا جرم ہے وہ آپ کو ثابت کرنا ہے نا. آپ جرم ثابت کر دیں, ہم مان لیں گے مجرم تھے. ہاں میں نے بولا نا بخاری میں حدیث ہے کہ اس نے چھڑی ماری تھی ہوٹوں پر. بس اتنا ہی جرم ہے نا, قتل کی ذمہ داری آپ نہیں ڈال رہے ہیں نا ابن زیاد پر اور یزید پر. بس کہہ رہے ہیں, اسے بس کہہ رہے ہیں. نہیں وہ ابھی بھائی اس پہ تو بات آئے گی. سوال کی پیدا ہوتا ہے یعنی آپ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ چھڑی ماری تھی تو اس کا مطلب قاتل نہیں آپ قرار دے رہے ہیں نا, جو قتل کا جرم الگ کر کے ہوٹوں پر جو چھڑی ماری اسے بس کہہ رہے ہیں آپ. یزید کی محبت آ گیا. ارے بھائی وہ جو آپ کا دعویٰ, جو آپ بس اتنا دعویٰ کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بس ہے, آپ کا دعویٰ بس اتنا ہے نا, یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے بندے. ابھی جو آپ نے دعویٰ کیا ہے جب حدیث سامنے رکھی جائے گی تو سمجھ میں آئے گا کہ جو آپ اس سے سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے. آپ کا دعویٰ بس اتنا ہے نا, آپ قتل کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں نا کہ ابن زیاد قاتل ہے یا یزید قاتل ہے. آپ جو جرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ قتل کے بعد جب سر لایا گیا تو چھڑی ماری, یہ آپ کا دعویٰ ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ کا دعویٰ یہ ہے نا. وہ اس سے خوش تھا, راضی تھا, اس لیے مارا, اور وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ ارے بھائی یعنی قتل نہیں کی. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں نا کہ اہل شام نے یا یزید نے یا ابن زیاد نے قتل کیا, آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں نا. وہ چاہتے بھی وہی تھے اور ہوا بھی وہی. وہ قتل نہیں کیا نا, چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے بھی, چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے, اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. قتل نہیں کیا نا, قتل ابن زیاد نے یا ابن زیاد کی فوج نے قتل, ابن زیاد یا ابن زیاد کی فوج نے قتل نہیں کیا نا, کیونکہ ابن زیاد کی فوج تو شامی تھی, قتل کرنے والے اہل عراق میں سے, تو ابن زیاد یا اس کی فوج نے قتل نہیں کیا نا. ابن زیاد کی فوج نے ہی کیا تھا تو وہی لے کر آئے نا بھائی. ابن زیاد کی فوج تو شامی تھی نا, قتل کرنے والے عراقی ہیں, تو ابن زیاد
ابن زیاد کی فوج نے کیسے قتل کیا؟ اب جو ابن آرمی زیاد کوفہ میں ہے وہ شام کی کیسے ہوئی؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ حکومت کہاں کی تھی؟ جو حکومت کن کے لوگوں کے ہاتھ میں تھی؟ کوفہ میں ابن زیاد گورنر تھا، اس کے ہاتھ میں تھی کوفہ کی. ہاں لیکن وہ جو آرمی تھی وہ شام کی تھی، اہل شام کی تھی. جو آرمی تھی وہ اہل شام کی تھی، اور جو قتل کرنے والا تھا وہ عراقی تھا، وہ شامی نہیں تھا. اسی لیے بھائی آپ دیکھو نا پوری سچویشن، اس پوری سچویشن میں جب حضرت حسین کا قتل ہو گیا، جو لوگ اہل بیت میں سے بچے وہ کہاں گئے؟ واپس عراق گئے. اگر عراق کے لوگ حمایتی تھے، اگر حضرت وہ تو باہر سے لایا گیا تھا نا ابن زیاد، کیوں کوفی تھا وہ؟ ابن زیاد کوفی تھا، عراقی تھا وہ. ابن زیاد بھائی صاحب کوفی تھا، عراقی تھا. پتہ نہیں. ارے یار خود چلاتے ہو کہ باہر سے اٹھا کے لگے بٹھا دیا یہاں پہ. ہاں کہیں اور سے ٹرانسفر ہوا اس کا بھائی، وہ ٹرانسفر ہو کے ادھر آیا ہے. اور ساری روایتیں کیا بتا رہی ہیں؟ ساری روایتی عراقیوں کو قاتل بتا رہی ہیں، اور وہ بھی غداروں کو قاتل بتا رہی ہیں. 2 پوائنٹ پہ غور کیجیے گا، عراقی اور غدار. اگر مان بھی لیں کہ فوج جو ہے ابن زیاد عراقی ہے، مان بھی لیں تو ابن زیاد کو غدار کوئی نہیں بول سکتا. وہ تو حکومت کا ہے، اس تو وفادار حکومت کا، اس کے خلاف کوئی بھی آئے گا وہ جو ہے ایکشن لے گا. غدار تو ہے نا جو یہ کہتا کہ آؤ آپ کا ساتھ دیں گے اور الٹا مار دے، اس کو بولتے غداری. تو